السلام علیکم بیٹا. ہم نے اس سے پہلے قانون طلب کے مفروضات اور اس کی مشتنیات اور منڈی کے متعلق پڑھا تھا. تو بیٹا دیکھے طلب میں تبدیلی جو ہے وہ بہت سے عوامل سے آتی ہے. تو کیونکہ ہم قانون طلب میں صرف قیمت کا اس کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، دیگر عوامل کو ہم ساکن رکھتے ہیں. تو ذیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت اور دیگر عوامل کی وجہ سے طلب میں کیا تبدیلی آتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے خط طلب کے ساتھ حرکت یا طلب کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ. بیٹا جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے اگر طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طلب میں کا پھیلاؤ ہے، اور اگر قیمت میں اضافے کی وجہ سے طلب میں کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں طلب میں سکڑاؤ ہے. تو اس میں بیٹا دیکھیں یہاں پر دیگر عوامل اپنی جگہ ساکن ہے. تو قیمت دیکھیں کہ قیمت میں کمی کے ساتھ 4 روپے کلو قیمت ہے، تو کوئی بھی مقدار طلب 5 ہے، 3 پر 10 ہے، 2 پر 15 ہے اور 1 پر کیا ہے 20 ہے. یعنی جس طرح قیمت کم ہو رہی ہے طلب بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طلب کا پھیلاؤ. اگر آپ اسی سے نیچے کی طرف سے اوپر جائیں، یعنی جب قیمت 1 ہے تو طلب 20 ہے، اگر قیمت 2 ہوتی ہے تو طلب کم ہو کر 15، پھر اسی طرح 3 پر 10 اور 4 پر 5 ہو جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں طلب کا سکڑاؤ. اس کا بیٹا جو خط ہے وہ سیم اسی طرح بنتا ہے جس طرح خط طلب ہے. تو آپ کو ایرو کے نشان سے نظر آ رہا ہوگا کہ قیمت اگر اوپر سے نیچے کی طرف جو ایرو کا نشان ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ طلب میں پھیلاؤ ہے، اور نیچے سے اوپر کی طرف جو نشان ہے ایرو کا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ طلب میں سکڑاؤ ہے. اس کے بعد ہے خط طلب کی منتقلی. خط طلب کی منتقلی کیا ہے؟ جب قیمت کے علاوہ دیگر عوامل، یعنی مثلا آمدنی ہے، فیشن ہے، رسم و رواج ہے، موسم ہے، متبادل اشیاء کی قیمت وغیرہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر طلب میں تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو طلب کا بڑھنا یا چڑھنے کا نام یا گھٹنا یا گرنے کا نام کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طلب کا بڑھنا یا چڑھنا. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شے کی قیمت میں اضافے سے اس شے کی اپنی قیمت کی بجائے دیگر عوامل مثلا متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کمی، آمدنی میں اضافہ یا آبادی میں اضافے سے طلب کا بڑھ جائے تو اس کو طلب کا بڑھنا یا چڑھنا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے قیمت اور طلب کا ایک پہلے 2 پورشن میں گوشوارے میں دکھایا گیا. قیمت کم ہو رہی ہے تو طلب میں اضافہ، جبکہ آپ تیسرا جب کالم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ قیمت وہی 10 روپے ہے لیکن طلب 2 سے بڑھ کر 4. پھر کیا ہے قیمت وہ 8 روپے ہے لیکن طلب اسی 4 سے بڑھ کر 6، پھر 8، 10 اور 12 پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا دیکھیں اس میں کئی عوامل ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ جو اس چیز کا الٹرنیٹو تھا یعنی متبادل تھا وہ مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف آ گئے. یا آپ دیکھیں ایک سمپل سی مثال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مرغی کا گوشت مثال کے طور پہ آپ ½ کلو پکا رہے ہیں تو اسی ریٹ پہ آپ 1 کلو لے آتے ہیں، اور جب مہمان تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی طلب بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ بعض کا موسم وغیرہ کی وجہ سے اب دیکھیں بجلی کے ریٹ ہیں وہ سارا سال ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن ہم سردیوں میں کم طلب کرتے ہیں اور گرمیوں میں زیادہ طلب کرتے ہیں. تو اس میں بیٹا اس کے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. جو پہلا خط ہے جس پر ABCD لکھا ہوا ہے یہ ہمارا، جس میں پہلے کالم اور دوسرے کالم کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا گیا. جبکہ یہ جو ڈاٹ والا خط بنا ہے DD1، اس میں یہ تبدیل شدہ طلب ہے، اور جو ہمیں بتا رہی ہے کہ قیمت وہی ہے لیکن طلب میں اضافہ ہو گیا، اور اس کی اضافے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ کہ آبادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، میں متبادل شاید مہنگی ہو سکتی ہے یا اور اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے. اس کے بعد قیمت میں اضافہ لیکن طلب ساکن رہتی ہے، کہ قیمت بڑھ گئی لیکن طلب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر دیکھیں پہلے 2 کالم میں ہم نے وہی ویسے ہی ہے
کہ قیمت جس طرح کم ہو رہی ہے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن تیسرے کالم میں وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی قیمت بڑھ رہی ہے، 12 10 8 6 4 ہے، لیکن طلب وہی کی وہی ہے، 2 4 6 8 10. اب کیا وجہ ہے کہ جناب وہ یہ قیمت میں اضافے کے باوجود طلب ساکن ہے، حالانکہ قانون طلب تو کہتا ہے کہ نہیں، کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ قیمت طلب کم ہوگی. تو اس کی بیٹا کئی دیگر عوامل میں کیا ہے، بعض کا جس طرح ہمارے ہاں موسم آج کل سردی کا موسم ہے تو گرم کپڑا مہنگا ہو رہا ہے تو لوگ خرید رہے ہیں. اس کے علاوہ صارف کی آمدنی بڑھ جاتی ہے کہ صارف کی آمدنی بڑھنے سے اگر قیمت بڑھ بھی جائے تو وہ طلب میں نہیں کمی نہیں کرتا. یا بعض کا کیا ہوتا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں چینی آٹا دال وغیرہ ہے، یہ ایک لم سم اماؤنٹ مقدار میں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے قیمت کم ہو رہی ہو یا زیادہ ہو. یا اس کی ایک مثال میں یوں بھی دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی کوئی میڈیسن ہے تو ڈاکٹر نے لکھا ہے 2 ٹائم یہ گولی کھانی، اگر اس کی قیمت بڑھ بھی جائے تو تب بھی وہ 2 ٹائم وہی گولی کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی مجبوری ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو اس میں بھی وہی بیٹا جو خط آپ کو ڈی ڈی پہلا خط جو بالکل ایک موٹی سی لائن نظر آ رہی ہو، خط نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا پہلا خط ہے. جبکہ جو ڈاٹ والا خط ہے ڈی ڈی 1 یہ ہمارا کیا ہے، تبدیل شدہ، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم دوسرے خط پر منتقل ہو گئے. اس کے بعد ہے طلب کا گھٹنا یا گرنا. وہ کہتے ہیں جب کسی شے کی طلب میں کمی اس کی اپنی قیمت کی بجائے دیگر عوامل جس طرح متبادل اشیاء، آمدنی ہے، فیشن ہے وغیرہ میں تبدیلی، آبادی میں کمی وغیرہ کی وجہ سے آئے تو اس کو طلب کا گھٹنا یا گرنے کا نام دیتے ہیں. سب سے پہلے شے کی قیمت ساکن رہے لیکن طلب میں کمی واقع ہوتی ہے، کہ آپ دیکھیں پہلے 2 کالم میں جو ہے طلب اور قیمت کا تعلق ظاہر کیا، جبکہ تیسرے کالم میں دکھایا گیا کہ قیمت وہی ہے، 10 ہے، طلب کم ہو کر 4 سے 2 ہو گئی، 8 پر 6 سے کم ہو کر 4، پھر 6 8 اور پھر کے 10. حالانکہ طلب قیمت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوا، طلب میں کمی ہو رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں بیٹا. ایک تو کیا ہے، آبادی میں کمی ہو سکتی ہے، یا پھر جن متبادل اشیاء جو اس کی تھی وہ اس سے بھی سستی ہوگی، لوگ اس کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے. یا پھر لوگوں کی آمدنی میں کمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا انہیں مجبوراً اپنی طلب میں کمی کرنی پڑتی ہے، جبکہ قیمت اتنی کی اتنی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. تو اس میں بیٹا دیکھیں ہمارے پاس وہ اسی طرح ڈی ڈی خط طلب ہے پہلا، جس میں پہلے اور دوسرے کالم کا تعلق بنا کے ظاہر کیا گیا، جبکہ ڈاٹ والا جو ہے ڈی ڈی 1 جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قیمت وہی ہے لیکن طلب کی مقدار میں کمی واقع ہوگی. اس کے بعد دوسرا ہمارے کیس ہے شے کی قیمت میں کمی لیکن اب طلب اپنی جگہ پر ساکن رہتی ہے. یعنی پہلے 2 کالم میں آپ وہی دیکھیں کہ قیمت کم ہو رہی ہے تو طلب بڑھ رہی ہے، لیکن جس طرح یہ تیسرا کالم ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، 10 8 6 4 اور 2 پہ آ رہی ہے، لیکن طلب میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، طلب اتنی کی اتنی ہے. اب کیا وجہ ہے بیٹا؟ وہی وجہ جو ہم پہلے بھی بات آپ کو میں بتا دوں کہ جیسے ایک میڈیسن لکھی ہے ڈاکٹر نے 2 ٹائم، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیمت کم ہونے سے وہ کیا 2 کی جگہ 3 ٹائم کھانا شروع کر دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. یا پھر آپ دیکھیں جو آپ کی گھریلو بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ پہلے پوری کر رہے ہیں، اس میں بھی کیا ہے کہ قیمت کم ہونے سے آپ اس کو نہیں، مثال کے طور پہ 1 کلو نمک آپ استعمال کرتے ہیں مہینے میں، آپ اگر قیمت کم ہو جائے گی تو یہ تو نہیں ہوگا کلو کی جگہ آپ 2 کلو نمک استعمال کرنا شروع کر دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں بھی آپ وہی دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ڈی ڈی آپ کا جو ایک ذرا تھوڑا سا تھک خط بنا ہوا ہے وہ پہلا 2 کالم کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس سے نیچے ڈی ڈی 1 یہ جو ہے یہ آپ کا خط طلب ہے، یہ آپ کا دوسرا خط بنتا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ قیمت میں کمی کے باوجود بھی طلب میں کمی نہیں واقع ہو رہی. اس کے بعد ہے طلب میں تغیرات کے اسباب، کہ
سب سے پہلے یعنی کہ طلب ہماری کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ ایک سب سے پہلے شے کی قیمت میں تبدیلی، کہ جب بھی کسی شے کی قیمت میں کم اضافہ یا کمی ہوگی تو اس سے آپ کی طلب پر فرق پڑے گا۔ صارفین کی آمدنی میں تبدیلی، کہ صارفین کی آمدنی بڑھنے سے ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، جس سے ان کی طلب میں اضافہ ہوگا، اور اگر جبکہ آمدنی میں کمی سے طلب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صارفین کی پسند میں تبدیلی۔ اگر شے کی اگر کوئی شے صارف کی پسند اشیاء کی فہرست میں شامل ہو تو اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس شے کی صارف ناپسند کرتا ہے اس کی طلب میں کمی۔ صارفین کی تعداد میں تبدیلی، اگر منڈی میں صارفین کی تعداد بڑھے گی تو طلب میں اضافہ ہوگا۔ اب اس کے الٹ کیا ہے، صارفین کی تعداد کم ہے تو طلب بھی کم ہے۔ متبادل اشیاء کی قیمت میں تبدیلی، اگر کسی شے کا نعم البدل میں قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو کیا ہوگا، اس کی طلب میں کمی ہو جائے گی۔ موسمی حالات، تو موسمی حالات میں دیکھیں جیسے آج کل سردی ہے تو گرم کپڑوں کی طلب بڑھ گئی، گرمیوں میں برف کی طلب بڑھ جاتی ہے، یا ایسے کاٹن وغیرہ کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح موسم کے لحاظ سے بھی طلب میں تبدیلی آتی ہے۔ اور لاسٹ میں ہے تقسیم دولت میں تبدیلی۔ اگر دولت کا زیادہ حصہ امیر لوگوں کے پاس جائے تو اشیاء تعشیات کی طلب میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کے برعکس اگر غریب طبقے کے پاس دولت زیادہ ہوگی تو اشیاء ضرورت کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بیٹا ہمارے پاس 4 کیسز تھے، جس میں ہم نے دیکھا طلب کا بڑھنا، چڑھنا، گھٹنا، گرنا، اور اس کے بعد ہم نے طلب میں تبدیلی کے تغیرات کے اسباب بھی دیکھے۔ اللہ حافظ۔